اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے مقام عورت کو بلند کیا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، زمانے کا مشاہدہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ہر دور میں مرد حاکم رہا ہے اور عورت محکوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ سب کے سب مرد تھے، نبوت کا تاج کسی عورت کے سر پر نہ رکھا۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ عورت مرد کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے عورت کو بنایا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد افسر ہے عورت پر۔ آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ سعد بن ربیع نے اپنی بیوی کو کسی غلطی پر ایک تماچا مارا تو حضرت سعد بن ربیع کے سسر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی شان میں شکایت لے کر گئے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ مرد افسر ہے عورت پر۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اسلام سے پہلے عورتوں کی حالت ناقابل شنید تھی۔ عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی، عورتوں کو کوئی نگاہ عزت سے نہ دیکھتے تھے، عورتوں کو صرف سیاسی خواہش کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ لفظ عورت ایک گالی بن چکا تھا۔ جہالت یہاں تک پھیل چکی تھی کہ بیوہ عورت کو منحوس سمجھتے تھے، بیوہ عورت کے سایہ سے بھی لوگ دور رہتے تھے، بیوہ عورتوں کو سب نگاہ حقارت سے دیکھتے تھے۔ لوگوں کی درندگی یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اپنی لڑکی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے۔ کسی لڑکی کا باپ یا بھائی بننا سب سے بڑی گالی تھی۔ عورتوں کو حالت ناپاکی میں اپنے سے دور رکھتے تھے، یہاں تک کہ ان کے کھانے پینے کے برتن الگ کر دیتے تھے۔ عورتوں کو ناپاکی اور گندگی کا مجسمہ تصور کرتے تھے۔ عورتوں سے جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا۔ عورتوں کو ان کے باپ کے ترکے سے حصہ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بیوہ عورت اپنی اجڑی ہوئی زندگی کو دوبارہ بسانے کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ عورتوں کو حق حاصل نہیں تھا، عورتوں کو زبان کھولنے کی اجازت نہ تھی، عورتوں کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ عورت ایک حقیر مخلوق سمجھی جاتی تھی، یہاں تک کہ عورت ظلم و ستم کا مجسمہ بن چکی تھی۔ بانی اسلام میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کی بدولت عورتوں کو اپنا کھویا ہوا مقام مل گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، لوگوں کو بتا دیا کہ لڑکیاں اس لیے پیدا نہیں کی جاتی ہیں کہ تم ان کو زندہ دفن کر دو، بلکہ اس لیے پیدا کی جاتی ہیں کہ وہ تمہاری ماں بن سکیں، وہ تمہاری بہن بن سکیں، وہ تمہاری بیٹی بن سکیں، وہ تمہاری بہو بن سکیں، وہ تمہارے گھر کی زینت بن سکیں، وہ تمہارے گھر کی رونق بن سکے۔ لوگوں کو بتا دیا کہ بیوہ عورت کو معاشرے میں جینے کا پورا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صرف بتایا ہی نہیں بلکہ 25 سال کی عمر میں ایک 40 سالہ بیوہ عورت سے شادی کر کے بیوہ عورت کے مقام کو بام عروج تک پہنچا کر دکھایا۔ بانی اسلام میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سبق دیا کہ عورتوں پر ظلم نہ ڈھاؤ، وہ بھی تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے، قلب و جگر کا سرور ہے، ان کو نگاہ عزت سے دیکھو کیونکہ وہ تمہارے گھر کی ملکہ ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو درس دیا کہ عورتوں کو منحوس تصور نہ کرو، گھر کی رونق اور برکت ہیں۔ بانی اسلام نے لوگوں کو بتایا کہ جو عورتوں کے حقوق تم پر واجب ہیں ان کو ادا کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ عورتوں کے ساتھ جانور جیسا سلوک نہ کرو ورنہ آنے والی نسل تم کو کبھی معاف نہ کرے گی۔ لفظ عورت کو گالی تصور نہ کرو، لفظ عورت تو عزت و آبرو کے مخزن کا نام ہے۔ اسلام دنیا میں پھیلنے کے بعد عورتوں کا مقام بام عروج میں پہنچ گیا۔ عورتوں کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔
وہ انسان جو اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اب ان کو آنکھوں پر بٹھانے لگے ہیں۔ معاشرے میں عورتوں کو اپنے حقوق مل گئے ہیں، بیوہ عورتوں کو بھی جینے کا کنارہ مل گیا ہے۔ انسانی زندگی کے ہر گوشے میں عورتوں کو ان کے حقوق دیے گئے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ اسلام نے جو مقام، جو مرتبہ عورت کو دیا ہے، جو بلندی عورت کو دیا ہے، جو عزت عورت کو دیا ہے، جو رفعت عورت کو دیا ہے، جو حقوق اسلام نے عورت کو دیا ہے، نہ آج تک کوئی مذہب دے سکا ہے اور نہ قیامت تک دے سکتا ہے۔